ارشد شریف کو وہ تو شہید ہو چکا، مجھے کس لیے چھوڑا ہوا ہے؟ میں تو ہر وقت زندہ ہوتا ہوں اور پھر مرتا ہوں۔ اس عمر کے اندر سن لو میرے پاکستان کے لوگوں، میری بچیوں، میرے بیٹوں، میں جب سوتا ہوں تو 15 منٹ کے بعد جو ہے میری آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کیا گناہ کیا ہے، کیا ایک ٹویٹ یہ میرا جرم تھا، اور اس کی سزا کیا دی جا رہی ہے کہ زندہ لاش کی طرح روز مرتا ہوں اور روز جیتا ہوں۔ اس لیے آج اس بڑی عمارت کے اندر بہت بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے ضمیر بھی دیا ہے، اخلاق بھی اور طاقت بھی اس آئین نے دی ہے۔ حالانکہ مقتدر ادارے اس آئین کے تابع نہیں، وہ بالاتر ہیں۔ یہ ٹیسٹ کیس ہے خدا کے فضل سے پاکستان کا ہونے کے لیے جا رہا ہے کہ کیا عمر فاروق کے عدل کا نظام جو ان عدالتوں میں نافذ ہے، ان مقتدر ادارے جو اس آئین کے اوپر ہیں، وہ مجھے انصاف دلا سکیں گے؟ ایک سینیٹر کو، سٹنگ سینیٹر کو، باپ، نانا اور دادا کو انصاف دلا سکیں گے یا نہیں؟ یہ ٹیسٹ کیس ہے، دنیا کے اندر جائے گا یہ انشاءاللہ تعالی۔ چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے ملتمس ہوں، پاکستان کی باقی ماؤں کی طرح میری ماں بڑی غیرت مند تھی، اور اس حد تک غیرت مند تھی، اور مجھے اس سے اتنا پیار تھا کہ جب وہ میرے پاس امریکہ جاتی تھی، میرا خاندان جانتا ہے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں جانتی ہیں، جب وہ پاکستان میں ہوتی تھی، جب لان میں سفر کرتی تھی، تھوڑی دیر کے بعد میں انتظار کرتا تھا کہ وہ تھک جائے، اور جب وہ چارپائی پہ لیٹتی تھی تو میں اس کے پاؤں دبانے کے بہانے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں اس کے تلے زبان سے چاٹتا تھا، کیونکہ میرے نبی نے کہا ہے کہ جنت جو ہے یا آخری تمہاری نجات ماں کے قدموں کے نیچے، اس لیے اس زبان نے اپنی ماں کے تلے جو ہے یہ چاٹے ہیں۔ یہ آئی کے ڈر سے، باجوہ کے ڈر سے رکنے والا انسان نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، میں سلیمان تاثیری نواز شریف نہیں، چھوٹا انسان ہوں، لیکن میری غیرت، میری نفرت، اس کا اندازہ لگائیں۔ جب تک میرے مجرم عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے اور پورے پاکستان کے وکلاء کو، پارلیمنٹیرین کو، میری بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ میرا جرم کیا تھا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میری بیٹیوں اور بیٹوں، پورے پاکستان میں پورے بیرون ملک پاکستانیوں سے کہتا ہوں، جہاں میں نے 25 سال گزارے ہیں، کہ میری ماں کی طرح تمہاری مائیں اور تمہارے باپ تم کو پال پوس رہے ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اس لیے کہ تم بہت بڑے آدمی بنو گے، بیٹی ہو یا بیٹا۔ اور میں تو بہت بڑا آدمی بن گیا۔ میں نے امریکہ میں جھاڑو سے شروع کیا اور انٹرپرینور بنا، اور پھر اس ملک کے اندر آیا اپنے کہ اپنا کردار ادا کر سکوں۔ 22 سال پہلے اس میرے عظیم ملک نے، محکوم ملک نے مجھے اتنا خوشی دیا کہ جس کا میں ذکر نہیں کر سکتا، اتنی عزت دی، لیکن ایک وار کے اندر ان مقتدر طبقوں نے میری عزت کو تار تار کر دیا۔
میں وہاں کماتا ہوں میرے میڈیا کے دوستوں، اس ملک کے اندر پیسے لے کے آتا ہوں، ایک ایک پیسہ۔ 1992 سے جتنے پیسے میرے وہاں سے ڈالر کی صورت میں آئے ہیں، ایک ایک پرچی جو ہے مجھ سے گمی ہوئی نہیں، ایک ایک پرچی میرے پاس موجود ہے کہ کتنے ملین ڈالر میں نے اس ملک کے اندر لائے ہیں، غریبوں کی، بیواؤں کی۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یتیموں کی کفالت ہے۔ کیا ہے میرا کردار؟ آئی ایس آئی کے لوگوں، تمہارے پاس سب کی فائلیں ہیں، لیکن اعظم سواتی کی فائل خدا کے فضل سے کرپشن کی یا ناجائز چیز کی نہیں ہوگی۔ جاؤ ان اداروں سے پوچھو جہاں جہاں میں نے منسٹری کے اندر کام کیا ہے، یہ سچ ہے کہ نہیں؟ تنخواہ میری غربا کو اس کی تعلیم کے لیے، یتیموں کو ان کی تعلیم کے لیے جا رہی ہے، اور باقی میرے اخراجات یہ ہیں۔ ہر منسٹری میں جا کے پوچھو کہ کیا اعظم سواتی نے اپنی جیب سے ملک کے اس ادارے کو دیا یا نہیں دیا، یہ ہے وہ کارروائی۔ مجھے کہنے دیجیے، مجھے کہنے دیجیے کہ میری آخری منسٹری ریلوے پاکستان کا سب سے کرپٹ ادارہ تھا۔ 50 سال سے وہ آپریشنل لاسز کے اندر تھا۔ 1 سال 4 مہینے میں نے اپنے افسروں کے ذریعے، اپنے بہترین پاکستانی مزدوروں کے ذریعے جو کام کیا، سب سے بڑا کام کیا کہ کرپشن کو ختم کیا۔ کیا نتیجہ ہوا 1 سال 4 مہینے؟ وہ کرپٹ ادارہ سوائے پینشن کے بوجھ کے منافع بخش ادارہ 1 سال 4 سال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ ہوتی ہے کارکردگی۔ اس کا خوف کہ میں نے ایک دن اس کو حساب دینا ہے۔ ملک میرا غریب ہے، اتنا اس ملک کے لیے کرتا ہوں، اپنے اس ملک کے لیے، اور فخر محسوس کرتا ہوں خدا کے فضل سے۔ یہ میرا 10 سال کا کریڈٹ کارڈ جو میں چارج کرتا ہوں، میری اب بھی جائیداد، میری اب بھی کمپنیاں 2 اسٹیٹ کے اندر ہیں، لوزیانا اور ٹیکسس کے اندر، اور مجھ پہ پابندی اس لیے امریکہ نے لگائی ہے، کسی جرم میں نہیں کہ میں امریکہ کے خلاف بات کرتا ہوں، اس لیے کہ اس نے میرے لبنان کو تباہ کیا، اس نے میرے عراق کو تباہ کیا، حالانکہ میرا سارا کاروبار امریکہ میں ہے، نہ وہاں رکتا ہوں نہ یہاں، تو مجھ کو ناپسندیدہ اشخاص کی لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ میں اپنا خرچہ یہاں پہ کرتا ہوں پورا کریڈٹ کارڈ سے، یہ ہے اس کی تفصیل۔ ڈالر میرے ان لوگوں کو آتے ہیں تاکہ میرے ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ کا $1 $2 جو نقصان ہے وہ پورا ہو، اس کے ذریعے سے۔ یہ میرے اخراجات ہیں پچھلے 10 سال کے۔ میں اتنا اس ملک سے، اس ملک کے اداروں سے پیار کرنے والا ہوں۔ جناب چیف جسٹس صاحب، ان ظالموں نے صبح کے اندھیرے میں جو کچھ کیا، پیمز کے ڈاکٹر نے جو کچھ کیا، چھوٹی عدالتیں جو تھیں میرے لیے قابل قدر ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن کل جن 10 ججوں کو، ہائی کورٹ کے ججوں کو، جس کا میں چیئرمین تھا اس کمیٹی کا، آپ نے ان کو نامینیٹ کیا، میں اور میری کمیٹی نے ایز اے چیئرمین میں نے اس کو کنفرم کیا۔ کیا میں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو اس کو کنفرمیشن کے لیے 10 تاریخ کو میں نے بلایا ہے، 3 چیف جسٹس، 3
जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनकी कंफर्मेशन होगी और एक हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस की होगी। क्या मैं आपसे ये तवक्को कर सकता हूं कि मेरे बदन के ऊपर जितने निशानात थे, डॉक्टर बाबर एवान ने बड़ी वजाहत के साथ वहां पे आर्गू किया कि इसके कपड़े देखें, कोट एफआईए ने जबरदस्ती लगाया हुआ है, इसके जख्म देखें। जस्टिस साहब 74 साल का हूं, मेरा केस सियासी नहीं ना, मैं सियासी बात करता हूं। मेरा केस ह्यूमन राइट का केस है, मेरा केस सीनियर वकील का केस है, मेरा केस सीनियर पार्लियामेंटेरियन का केस है, मेरा केस बाप, नाना और दादा का केस है। ये तुम्हारे लिए, मेरे काबिल कदर इन जजों के लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस है। क्या इस इस्लामाबाद के अंदर जो जुल्म हुआ, नाइंसाफी हुई, जिसके सारे शवाहिद मौजूद हैं, मुझको इंसाफ मिलेगा या नहीं? और मैं इसलिए इन बड़ी अदालतों के अंदर बड़े जजों से मुखातिब हूं, काबिल कदर जजों से मुखातिब हूं, जो बाप भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और अदल और इंसाफ के मुहाफिज भी हैं, कि अगर इस टेस्ट केस के अंदर मेरे मुजरिम सामने ना आए, आईएसआई के वो ताकतवर जो मुझे नहीं दबा सकते, खुदा के फजल से इन्होंने गलत आदमी पे हाथ डाल दिया है, इन्होंने एक बाज़मीर पाकिस्तान के शेरी पे हाथ डाल दिया है। काश मैं ये कह सकता, लेकिन मैं और मेरा खानदान जिस कर्ब से गुजर रहे हैं, जायज नहीं होगा। जिस तरीके से मुझे नंगा करके वीडियो बनाई गई, फैसल, फहीम और अयाज को डी चौक के अंदर खड़ा होकर उसको भी नंगा किया जाए पूरी कौम के सामने, ताकि फिर कोई ताला आजमा ताकतवर, इस कानून से बाला ताकतवर मेरी किसी बेटी पर हाथ न डाल सके, इस मुल्क के बेटे पे हाथ न डाल सके। लेकिन मेरे नजदीक वो जुर्म है, इसलिए कि जिस कर्ब से मैं घंटे में मरता और घंटे में जिंदा होता हूं, मेरा पूरा खानदान, मेरी बच्चियां, नवासियां, पोतियां जिस कर्ब से गुजर रही हैं, इन्होंने घर पे आकर एक सेनेटर के चोरी की। मैंने अपनी पटिशन के अंदर लिखा, जो आपको दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, जो कुछ ले गए ले गए। चीफ जस्टिस साहब, मैंने उसमें लिखा है कि जो चीजें लेके गए मैंने माफ की। मैंने यही चीज डीजी एफआईए को कल टेलीफोन करके भी ये बताया कि मुझे कोई चीज नहीं चाहिए, लेकिन आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि अगर एक सेनेटर के घर के अंदर दाखिल होकर ये चोरी करते हैं तो क्या कैरेक्टर है। मुझ पे जो तशद्दुद किया है, मैंने अल्लाह के वास्ते इनको माफ किया, लेकिन मेरी जो इज्जत के ऊपर हाथ डाला है, जब तक जान में जान है, जब तक पाकिस्तान और दुनिया की अदालतों से उनके दरवाजे पे दस्तक दूंगा। और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी इमारत पे बैठे हुए बड़े जजेस का एहसास भी है, उनका किरदार भी है, उनका अज़म भी है कि मुल्क की खुदादाद पाकिस्तान के अंदर इस आइन ने उनको खलीफा बनाया और मुझको एज अवाम के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मुझको हुक्मरान बनाया कि मैं लोगों के ऊपर हुक्मरानी का हक अदा करूं। कौन है वो जो इस आइन से मावरा ताकतवर है, हमने उसको अदालत के अंदर, इस अदालत के अंदर लेके आना है इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि मेरा परवरदिगार भी, मेरे मुल्क की बेटियां और बेटे भी, बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी
اور پورا آزاد میڈیا اب آواز اٹھائے گا کہ اگر ملک میں حکمرانی ہوگی تو عدل انصاف کی ہوگی، آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ اور ان بدماشوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے ملک کی معیشت اور معاشرت کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ پاکستان پائندہ باد۔ سر اس وقت جو ہے میری بات سنیں، یہ انسان میری گزارش سن لیں، پہلے ذرا میری گزارش سن لیں، سیاست نہ کریں، سنیں یہ میں میرے آپ کی حکومت کے دوران ایک صحافی عرفان صدیقی کو ہتھکڑیاں لگائے گی، آپ وہاں پہ نہیں بولے، اور پھر میں اگر میں نہیں بولا تو یہ بہت بڑا جرم تھا، لیکن میں بولا ہوں۔ یہاں تک کہ حافظ احمد اللہ جو ریٹائر سینیٹر تھا اس کا ایک کارڈ لیا ہے اور جا کے سینٹ سے پروسیڈنگ نکالیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ آج آپ میں اٹھا ہوں، صاحب کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں، میں اٹھا ہوں، آپ کے سیاسی مخالفین ان کے خلاف بیانات دیتے تھے، میں اٹھا ہوں اور خدا کے فضل سے میں نے اپنا حق ادا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔